إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، میرے محترم دوست عزیز شیخ عبدالغفار صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے وہ بہترین قسم کی تقریر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. لیکن یہاں ایک دو چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. ان میں سے انہوں نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے، لفظ خدا. لفظ خدا جو ہے یہ فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے خود آ، یعنی خود بخود آنے والا. جمع اس کی خدایہ ہے. تو لفظ خدا اور لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کرنا یہ تو کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال والمنزہ عن جمیع النقائص. اللہ کون ہے؟ جس کا اپنا ذاتی وجود ہے اور تمام قسم کی کمالی صفات اس میں موجود ہیں اور تمام قسم کے نقائص سے وہ پاک ہے. اب مجھے کوئی بتائے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے لفظ خدا کے ساتھ؟ نہ اس لفظ کے ساتھ ورد ہو سکتا ہے، نہ وظیفہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے علماء کو میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ ہاں کوئی تقلید ہے. مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے. جہاں کہیں لفظ اللہ آتا ہے لفظ خدا 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 خدا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ ہے ان ناموں میں سے نہیں ہے. دوسرا لفظ استعمال ہوا تھا وند. لفظ وند جو ہے اس کا معنی مثل ہے.
خداوند کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح، اللہ کی طرح، اللہ نہیں اللہ کی طرح، دونوں لفظ محلے نظر ہے۔ اور میرے دوست، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے اور اللہ ان کو دین کی مزید خدمت کی توفیق بخشے۔ جب یہ بلوچستان سے اہل حدیث ہو کر وہاں مدینہ شریف میں گئے تھے تو ہمارے ساتھ ان کی بہت ساری مجلسیں ہوتی تھی، اور ان کے اہل حدیث بننے کا جو شخص سبب تھا وہ ہمارا ایک عظیم دوست تھا، محمد سالم رحمت اللہ علیہ۔ میرے خیال میں وہی ہے جنہوں نے ماضی قریب میں سلفیر کا بوٹا جو ہے وہ وہاں بلوچستان میں بویا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ مولانا جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے پاس ایک کتاب تھی، بڑی نادر قسم کی کتاب، اور میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی۔ کئی دن تک انہوں نے وہ کتاب اپنے پاس رکھی، شاید ان کو یاد ہو۔ الکتاب المستطاب، الکتاب المستطاب فی جواب فصل الخطاب، اور بہت زیادہ انہوں نے پسند فرمایا۔ وہ کتاب مجھ سے شیخ البانی حافظہ اللہ تعالی نے بھی لی تھی۔ ہاں، کچھ روز انہوں نے بھی رکھی۔ تو بہر صورت مسئلہ جو ہے اس وقت جو ابھی شروع ہونے والا ہے، مسئلہ بہت لمبا ہے، اور میں نے حت المقدور اسے کچھ مختصر بھی کرنا ہے، اور دوسرا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں چٹے جو ہیں یہ بے شمار ہیں پڑی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج جوابات کا نا یہ سلسلہ رکھ دیں تقریر کے بجائے۔ دونوں نہیں وقت کا مجھے پتہ نہیں ہے ٹائم، یہ بات نہیں بنا نہ میرے لیے ٹائم، میرے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ تقریر کا ٹائم نہ جوابات کا ٹائم۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ آج بھی کافی مصروفیت رہی، کل بھی میرے 3 پروگرام ہیں، کل 3 جگہ، تو ہر صورت یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ حضرت ابو ذر کی روایت کے مطابق 1,24,000، اور قرآن میں ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ فرمایا کہ یہ پیغمبر اور رسول جو دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے بعض کے واقعات سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اور بعض کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتلایا۔ تو بہر صورت یہ بات مسلمہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہر نبی اللہ تعالیٰ نے کچھ خرق عادت چیزوں سے نوازا۔ خرق عادت یعنی عادت کے خلاف، عام معمولات کے خلاف، اور جو چیزیں خرق عادت دی گئی ان کو معجزات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جمع ہے معجزے کی۔
یعنی ایسی شے جو عاجز کر دینے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ، قرآن میں اس کی تعبیر آیات کے ساتھ بھی ہے اور براہین کے ساتھ بھی ہے، دلائل کے ساتھ بھی اس کی تعبیر ملتی ہے۔ تو یہ جو کچھ پیغمبروں کو ملا ہے یہ اللہ نے مختلف اوقات میں دیا ہے، لیکن یہ دینے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کے دلائل کی ضرورت تھی اللہ نے اسی قسم کے دلائل دیے، اللہ نے اسی قسم کے دلائل دیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی قسم کے دلائل سے نوازا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا زور تھا تو اللہ نے ان کو اسی قسم کے دلائل دیے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر اس حد تک ناز تھا کہ اپنے مقابلے میں باقی سب دنیا کو گنگے سمجھتے تھے۔ اپنی زبان پر ناز کرنے والوں میں اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی کہ ایک طرف تمہاری زبان، دوسری طرف میرا قرآن۔ ابھی آپ نے یہ سنا ہے کہ معجزہ خرق عادت ہوتا ہے، لیکن ایک اور شے صرف خرق عادت نہیں، معجزے میں دنیا کو چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے ایسی شے بنا کر لاؤ یا اس قسم کے معجزے کا اظہار۔ اور قرآن مجید نے یہ سب سے بڑا معجزہ نا، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر چیلنج دیا۔ ایک لفظ ہے کرامت۔ معجزہ جو ہے یہ خرق عادت، اسی طرح کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے، کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ لیکن کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزے میں چیلنج ہوتا ہے دنیا، لیکن کرامت جو ہے یہ بطور اکرام اور اعزاز کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے۔ پھر اس کے بعد چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، دونوں میں سے معجزے کا اظہار وہ نبی کے اختیار میں نہیں، اسی طرح کرامت کا اظہار ولی کے اختیار میں نہیں۔ کرامت کا اظہار ہے جب اللہ چاہے۔ ولی کی کرامت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ کی مرضی، جب اللہ کی مرضی ہو۔ معجزے میں مؤثر جو ہے یہ اللہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ تھا، پھر کیوں پوچھا؟ مقصد کیا تھا پوچھنے کا؟
موسیٰ علیہ السلام کو پکا کرنا مقصود تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں عصا ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حیت بدلنے سے ان کو شک پڑ جائے، حیت بدلنے سے ان کو شک پڑ جائے۔ اللہ نے سوال کیا کیا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جواب کیا تھا؟ قال ہی عصائی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سوال و جواب کرنے جائز، آپ سوال کر سکتے ہیں، میں ان کے جوابات دے سکتا ہوں حد المقدور۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب العلم میں ایک باب منعقد کیا ہے، اس کا عنوان ہے باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر بما عندهم من العلم۔ امام استاد اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا امتحان لے سکتا ہے تاکہ ان کی صلاحیت کا وہ اندازہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مشہور حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں جلتے، اللہ نے مومن کے ایمان کے ساتھ اس کی مثال دی۔ مومن کے ایمان کی مثال جو ہے وہ اس کے ساتھ دی گئی۔ روایت میں موجود ہے، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا شروع کر، غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ درخت کون سا ہو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کے گھروں میں موجود تھا۔ یہاں جو صحابہ بیٹھے تھے نا، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، کبار صحابہ، لیکن انسانی ذہن بعض دفعہ غفلت ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا، تو سوچنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اذہان وادیوں میں چلے گئے لیکن امتحان میں فیل ہو گئے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوشش کے باوجود شاگرد اگر فیل بھی ہو جائے تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ سب صحابہ فیل ہو، لیکن جس کو جواب آتا تھا وہ بھی نہیں بول سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی خاموش رہے۔ بعد میں اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی مجھے سوال کا جواب آ گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ مجلس بزرگوں کی تھی، میں نے یہ سوچا کہ میرے بولنے سے کہیں بزرگوں کی توہین نہ ہو۔ اسی سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا کہ قال ہی عصائی، یا اللہ یہ میری لکڑی ہے، سوٹا ہے، بس جواب مکمل ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کو درختوں سے پتے چاڑ کر ڈالتا ہوں۔ یہ اللہ نے پوچھا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فائدے کے طور پر اگر سوال کا جواب زیادہ بھی دے دیا جائے تو جائز ہے۔ فائدے کے طور پر سوال کا جواب اگر زیادہ بھی دے دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس میں اضافہ کیا، اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے۔ جس انسان کا جس سے پیار ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی جب بلاتا ہے چھوٹے کو تو چھوٹا جو ہے وہ پیار کے ساتھ ایک کی بجائے 7
دو چار باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے ابھی موقع ملا ہے اس کے ساتھ گفتگو کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میرے محبوب نے مجھے کلام کی دعوت دی ہے تو کیوں نہ دو چار اور ساتھ باتیں کر لیجیے. اللہ نے یہ کہا کہ ذرا اس کو زمین پر پھینک دو. جب پھینکا تو کیا بن گیا؟ چھوٹا سام بن. دوڑتا ہوا سام. القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ذرا اسے پکڑ لو. قال خذها ولا تخف. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا جب سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. اقبل ولا تخف. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ واپس آ جاؤ، ڈرو مت، گھبراؤ مت. خذها ولا تخف. ڈرنے کی ضرورت نہیں. محلے شاید کیا شے ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو کبھی ڈرتے نہ. کبھی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ معجزے میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے کہ جس قدر لوگوں نے کسی نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے معجزات اسی اعتبار سے دیے. ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر. صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں لیکن اسی قدر جس قدر لوگ اس پر ایمان لائے. وَلَقَدْ أُوتِيتُ وَحْيًا فَأَرْجُو أَنْ أَنَا أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ وحی ہے قرآن. اور مجھے اس بات کی توقع ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہو. قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہو. دوسری ایک روایت صحیح بخاری میں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں پہلے نبی اور امت مجھ پر پیش کی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کی خواب جو ہے یہ وحی رؤیا الانبیاء وحی. فرمایا کہ پہلے نبی اور ان کی امتیں مجھ پر پیش کی گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ رأیت نبیا ولیس معہ الا رجلان ورأیت نبیا ولیس معہ الا واحد ورأیت نبیا ولیس معہ احد. فرمایا میں نے جو نبی دیکھے ہیں بعض نبی ساری زندگی اللہ کی توحید قوم کے سامنے پیش کی لیکن ان کو ماننے والے صرف دو. نبیوں میں سے نبی ایسے کہ جس کو ماننے والا صرف ایک، اور نبیوں میں سے نبی ایسے کہ ساری زندگی قوم کے سامنے رب کی توحید پیش کی لیکن کسی نے نہیں مانا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ داعی مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. داعی مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا کام یہ ہے کہ رب کا دین دنیا تک پہنچا.
باقی اس کو تسلیم کرنا، اسلام کی طرف پھیرنا، یہ اس کا کام نہیں، وہ آسمان والے کا کام۔ دل پھیرنے والا وہ اللہ ہے اور محنت کرنا اس کا کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اوپر کو تو مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید یہ میری امت۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر مجھ پر ایک منظر پیش ہوا، دائیں بائیں اوپر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نظر آئے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، لیکن آپ کے لیے شرف یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں۔ پھر فرمایا هم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ ہیں جو پھالیں نہیں نکالتے، نہ وہ دم جڑا طلب کرتے ہیں، اور صرف وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دم چاڑے کی مراد شرکیہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت میں دم چاڑے کی اجازت ہے جو شریعت کے مطابق۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ توکل کا یہ مرتبہ یہ ہے کہ دم چاڑے سے کہ مستغنی ہو، یہ ایک انفرادیت ہی ہے۔ تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے قبول کر لی، آپ نے دعا کی اور اللہ نے قبول کر لے۔ دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں۔ فرمایا یہ تو عکاشہ سبقت لے چکا ہے، یہ میدان جو ہے یہ عکاشہ نے مار لیا۔ تو بہر صورت اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے پیروکاروں میں قلت اور کثرت ہے، اور اسی اعتبار سے معجزات اور آیات جو ہیں ان میں بھی قلت اور کثرت ہے۔ پھر اس کے بعد جب سب سے زیادہ آپ کی امت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو معجزے بھی آپ کی سب سے زیادہ ہیں، معجزے آپ کے سب سے زیادہ ہیں۔ کتنے معجزات ہیں؟ علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی، ان کتابوں میں سے مشہور کتاب دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے۔ اسی طرح دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے، مستقل اسی موضوع پر یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، اور علماء نے آپ کے معجزات جو ہیں یہ تقریباً 3,000 تک پہنچائے۔ صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا عنوان ہے باب علامات النبوۃ فی الاسلام، باب علامات النبوۃ فی الاسلام۔ اس میں 56 آپ کے معجزے بیان ہوئے، اور مشکات میں المعجزات کے عنوان سے ایک باب قائم ہوا ہے عنوان، اس میں 76 حدیثیں ذکر ہوئی، 76 حدیث۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کرامات کا بھی ذکر کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفسیر بڑی لمبی تھی، بہت لمبی۔ ہمارا یقین ہے ایمان، یہ آپ کا معجزہ ہے قرآن، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ الاسراء والمعراج یہ بھی معجزہ ہے۔ الاسراء کہتے ہیں بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر آسمانوں کی سیر تک، اسے المعراج کہا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ توسعاً ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہو جاتا ہے، الاسراء بول کر مراد معراج بھی لی جاتی ہے، بعض دفعہ معراج بول کر ساتھ اسراء بھی مراد ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں مسئلے جدا جدا بیان کیے، الاسراء کا ذکر علیحدہ ہے اور پھر اس کے بعد المعراج کا تذکرہ علیحدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے کفار نے دکھا دیا۔ تفسیر خازن وغیرہ میں روایت ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا تھا معراج کی صبح کہ ہر روز نئی نئی باتیں بتاتے ہو، آج کی بتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات تو اللہ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرا، بیت المقدس۔ بڑا حیران ہوا، وہ چلتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر سے کہنے لگا ہر روز اپنے ساتھی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہو، سنا وہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ میں نے بیت المقدس کی سیر کی رات۔ کہا ان کی زبان سے سنا ہے؟ کہنے لگے ضرور انہی سے سنا ہے، اگر یقین نہیں تو ہمارے ساتھ چلو۔ کہا ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، میرا ساتھی مجھے آسمان کی خبریں دیتا، ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہے، اگر انہوں نے اطلاع دی ہے تو راتوں رات ضرور انہیں بیت المقدس کو دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو آزمائش کرنے والوں نے میری آزمائش کی، کہا کہ بتاؤ اس کے دروازے کتنے، اس کے روشن دان کتنے ہیں، فلاں شاید جو ہے وہ کس طرف ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قَرْبًا مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں۔ اب اور رات گئے تھے، کون سے دروازے گننے کے لیے گئے تھے یا ان کی جہتوں کا تعین کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے؟ آپ اچانک گئے تھے رات، تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اب مسئلہ کیا بنا؟ جس اللہ نے راتوں رات سیر کرائی اس اللہ نے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، سب پردے ہٹا دیے، اور بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اٹھا کر بیت اقصی کے پاس اس کو لے آیا۔ پوچھنے والے پوچھ رہے تھے، سوالات کرنے والے سوالات کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شے مجھ سے دریافت کرتے تھے دیکھ کر میں اس کا جواب دے دیتا۔ اس معجزے میں کوئی شک ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے دوسری صدی ہجری کے شروع میں ایک گروہ پیدا ہوا جن کو تاریخ میں المعتزلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا رئیس ہے واصل بن عطا اور عمر بن عبید اور معبد الجہنی اور یونس اسواری اور بہت سارے۔ انہوں نے
جو چارہ جوئی کی وہ یہ تھی کہ عقل جو ہے وہ ہر شے پر فائق ہے، عقل کے لیے برتری ہے، ہر شے پر فائق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم وہ شے تسلیم کریں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہو، جو شے ہماری عقل کے مطابق ہوگی اسے مانیں گے، جو عقل کے خلاف ہوگی اسے رد کریں گے۔ لیکن ہمارے اسلام کا تو یہ تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلامی تصور یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ بتا دیا اس کا ماننا ضروری ہے، عقل میں آئے چاہے نہ۔ لیکن انہوں نے عقل کو حکم بنا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کی تشریح عقلاً کے ساتھ کا، انہوں نے عقل کو حکم بنا لی۔ اب بات یہ ہے کہ انسانی عقل تو ناقص ہے، یہ ناقص ہے۔ ناقص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کئی باتیں اس کی عقل سے بالا تر ہیں، کئی باتیں اس کی عقل سے بالا تر ہیں۔ اور یہ زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے، کھیتی اس میں کاشت کی جاتی ہے، گنا یہی سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی زمین سے، گنا اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اور تما وہ بھی اسی زمین سے۔ تما کڑوا ہے، گنا میٹھا ہے، عقل سے سوچ کر اس کا جواب دو۔ مولانا یعنی عقل میں ذرا غور کر کے فکر کر کے جواب دیں کہ یہ گنا میٹھا کیوں ہے، تما کڑوا کیوں ہے؟ دنیا کے سارے معتزلہ عقلی لوگ واصل بن عطا سے لے کر مصر پرویز تک سب کے سب اگر جمع ہو جائے تو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جواب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ خالق مالک نے اسے میٹھا بنا دیا، خالق مالک نے اس کو کڑوا بنا، خالق مالک نے اس کو کڑوا بنا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے اپنے مذہب کے لیے 5 اصول وضع کیے، جن کی ابھی میں تفصیل نہیں کرنی چاہتا، لیکن وہ بالکل ردی قسم کے پختہ قسم کے۔ ان میں سے معتزلہ کا ایک اصول ہے، معتزلہ تو نام ہے، آج ان کے شاگرد لاہور میں بہت سارے شاگرد، اگر نام لیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، انہی کے شاگرد ہیں، اصول انہوں نے دے دیے، عمل یہ کر رہے ہیں۔ یہ عمر بن عبید ایک دفعہ درس دے رہا تھا، ایک بدوی اس کی اونٹنی چوری ہو، گھبرایا ہوا عمر بن عبید مولوی صاحب کے پاس آیا، آ کر کیا کہا؟ ادعو اللہ ان یرد ناقتی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی واپس کر دے۔ عمر بن عبید چونکہ معتزلی ہے، اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، شر کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ قرآن میں ہے من شر ما خلق، قرآن میں ہے من شر، لیکن معتزلی پتہ کیا پڑھتا ہے؟ من شر ما خلق، نعوذ باللہ۔ تو اس نے دعا کی، کیا دعا کے الفاظ سے؟ اللہم انک لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فرددها الیہ، اے اللہ
تو نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کی اونٹنی چوری ہو جائے، لیکن یہ اونٹنی چوری ہوگی، اے اللہ اس کو واپس کر دے۔ وہ سننے والا بدوی عامی انسان کہنے لگا یا شیخ لا حاجت لی فی دعائک، تیری اس دعا کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا جیسے اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ یہ اونٹنی چوری ہو جائے، زبردست چوری ہو گئی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ واپس کرنا چاہے وہ واپس ہی نہ آئے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ہم پابند کس شے کے ہیں؟ شریعت سے پابند۔ جو ہمارے پیغمبر نے، جو ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا نا، ہم اسی کے پابند۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کتابوں میں اس وقت سے چل رہا ہے جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے نا عقلیے، اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس سلسلے کی کو ہندوستان میں یہ پاک و ہند پروان چڑھانے والے وہ سر سید احمد خان، اس سلسلے کو اس نے پروان چڑھایا، بلکہ اس سے بھی آگے گزر گئے۔ انہوں نے ایک اصول وضع کر لیا، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی امر جو ہے یہ خلاف قانون فطرت نہیں ہوتا، کوئی امر خلاف قانون فطرت نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے قانون وضع کیا ہے، جنہوں نے ان کی تفسیر پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، یعنی جس طرح جس شے کو اللہ نے بنایا ہے بس وہ مسئلہ اسی طرح ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس میں وہ سلامت رہے، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ فطرت کے خلاف۔ کہا آگ تو ہر شے کو جلا دیتی، ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ معتزلہ نے معجزات کا انکار کیا، جملہ معجزات کی انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزات عقل سے بالا پر ہے، کرامات کے وہ منکر ہیں اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ باتیں آتی نہیں، اور عذاب قبر کے بھی منکر، عذاب قبر کے بھی منکر، کیونکہ یہ بھی عقل سے بالا پر ہے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اصول وضع کیا ہے کہ کوئی امر خلاف قانون فطرت نہیں، اور سوال یہ ہے کہ قوانین فطرت یہ تو لا تعالیٰ، کچھ قوانین اجرام فلک کی حرکت اس کی کشش شکل سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دوسرے اشیاء کے خواص سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، مائعات جو ہیں یہ جم کر سکڑ جاتے ہیں، ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے، زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ قوانین ایسے ہیں جو اخلاقیات اور قوموں کے عروج و زوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر کچھ قوانین ایسے ہیں جو جاندار اشیاء کے طبعی تقاضوں اور حیات و ممات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اللہ کے جس قانون کا ذکر کیا ہے دراصل اس نے استدلال کیا ہے اس بات سے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری سنت نہیں بدلتی. جب اللہ کی سنت نہیں بدلتی تو جس شے کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ جل جاتی ہے. ابراہیم اگر آگ میں ڈلے تھے تو ان کو جل جانا چاہیے تھا, وہ آگ میں ڈالے ہی نہیں. یہ ان کا موقف ہے. لیکن بات یہ ہے, یہ سنت جس کے عدم تبدیلی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, یہ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ ہے. قوموں کے عروج زوال, کب قوموں میں عروج آتا ہے, کب وہ زوال پذیر ہوتے ہیں, اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ میرا طریقہ شروع سے چلا رہا ہے اور اس میں یہ تبدیلی نہیں ہے. وگرنہ یہ بات نہیں ہے کہ اس میں قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں. تو شاق و شباب پر اگر نظر ڈالی جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر متبدل شے جس کو قرار دیا گیا ہے وہ یہی شے انسان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کے قانون کو غیر متبدل قرار دیتا ہے. یعنی جب کوئی قوم اپنی سرکشی کے بنا پر نبی کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیتی ہے, یا نبی بحکم الہی وہاں سے نکل جاتا ہے, یا کوئی قوم اخلاقی پستیوں میں گر جاتی ہے, تو وہ عذاب میں ماخوذ اور زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے. جس میں تغیر و تبدل جو ہے یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. لیکن اس حضرت نے اپنی عقل کو دوڑایا, عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہوں نے اس قانون کو منطبق کیا ہے عام حالات. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے پورے معجزات کا انکار کر دیا. سر سید احمد خان الاسراء والمعراج کا قائل نہیں ہے. اسی طرح عذاب قبر کا بھی منکر ہے, جملہ معجزات کا منکر ہے. اور قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے معجزات یا کرامات کا اظہار ہوتا ہے ان کی تعویلیں کا, اور تعویلیں ایسی تعویلیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور پھر اس نے یعنی ڈارون کا جو نظریہ ہے ارتقاء کا ڈارون کا جو نظریہ ہے اس کو اس نے اپنایا ہے. اور ہمارے ہاں جو مصر تھا وہاں لاہور میں اور اس کے پیروکاری اس کے چیلے موجود ہیں, انہوں نے بعین ہی سر سید احمد کے جو قوانین ہیں ان کو لیا ہے سوائے نظریہ ارتقاء. وہ بھی کرامات کے قائل نہیں, وہ بھی معجزات کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے پیدا کیا کر دیا اپنی طرف سے مرکز ملت. یہ کہاں سے لے آئے مرکز ملت؟ یہ کہاں سے آپ کو مل گیا؟ مرکز ملت ہمارے دوست مولانا عبدالغفار صاحب زور دے رہے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول, لیکن ان سے جا کر پوچھو ان کے نزدیک رسول کیا ہے. ان کی اصطلاح میں رسول اسمبلی ہے. یہ منتخب نمائندے ہیں, جو قانون یہ بنائے اس کو تسلیم کر لو, ان کو تسلیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بردن و سلامن کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ آگ میں ڈالے ہی نہیں گئے؟ جب کوئی حادثہ ہی پیش نہ آئے, کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہی نہ ہو, تو اس صورت میں یہ کہنا کہ بردن و سلامن یہ خلاف واقع ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جو قصہ ہے نا ہاتھی والوں, ابرا کا قصہ قرآن میں, یہ قصہ جو ہے دراصل اس طرح نہیں جس طرح مولویوں نے سمجھا ہے.
مولویوں نے تو قصہ گوئی کی ہے، قرآن کی تفسیر کو وہ سمجھے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے مارا تھا، وہ چیچے کی بیماری پھوٹ پڑی اسی سے مر گئے، ہاں اسی سے مر گئے، چیچے کی بیماری۔ تو اب اس حضرت سے کوئی پوچھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا ترجمہ کیا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا ترجمہ یہی ہے جو آپ نے سمجھا؟ پھر کمال ہے کہ اگر چیچے کی بیماری پھوٹ پڑی تو وہ صرف انہی کی دشمن تھی، اپرادھی مکے والوں کی دشمن نہیں تھی۔ وہ مکہ کتنا دور ہے جی مولانا وہاں سے؟ 3 میل، صرف 3 میل ہے، 3.5 میل، تو آج کل تو اس سے بھی کم ہے۔ 3.5 میل تک اس چیچک کی بیماری کا اثر نہ پہنچے، لیکن جو لوگ مزدلفے میں وادی محصر میں موجود ہیں یہ سب تقریباً مر جائیں۔ ایسی وبا کبھی آپ نے سنی جو مخصوص قوم میں نازل ہو، باقی لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ دریا جو پھٹا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس نے کہا کہ حجر تو پہاڑ کا نام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جو دوسری طرف چشمہ ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ جو دوسری طرف چشمہ ہے، کہ یہی ترجمہ؟ یہ کا صلہ جب بات آتا تو یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ ضرب فی الارض عربی زبان، ضرب کا خلاف ہی آتا ہے، با نہیں آتا، با نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں چشمے پر وہ غسل کرنے لگے، پتھر کے اوپر انہوں نے اپنے کپڑے رکھ دیے، وہ پتھر وہ کپڑے لے کر دوڑ گئے۔ جب دوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑا، پیچھے دوڑا، اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ ہم ننگے نہ آتے ہیں لیکن موسیٰ ہمارے ساتھ میں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خصیتین کی بیماری ہے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، دراصل اللہ تعالیٰ اس الزام سے ان کو بری کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر پتھر کو لاٹھی لگائی، لکڑی ماری، 5 یا 6 دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہ، کہا کہ اس پر نشانات ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن ان حضرتوں سے جب پوچھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ واقعہ میں جو لفظ حجر آیا ہے نا، یہ حجر نہیں، یہ ہجر ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ حجر نہیں ہجر ہے۔ یہ 1300-1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں سمجھا جو ترجمہ انہوں نے کر دیا۔ ہجر کا معنی عربی زبان میں گھوڑی بھی آتا ہے، ہجر کا معنی عربی زبان میں گھوڑی بھی آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کپڑے رکھے تھے وہ پتھر کے اوپر نہیں تھے، وہ گھوڑی کے اوپر تھے، گھوڑی لے کر دوڑ گئی تھی، اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ خود ساختہ تفسیر ہے جو آج تک کسی محدث نے نہیں سمجھی، نہ کسی شارح نے یہ تفسیر سمجھی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ 12 چشمے جو ان کا بھی انکاری ہے کہ چشمے وغیرہ کوئی نہیں پھوٹے تھے، چشمے وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں پھوٹے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی عقل کے ساتھ یہ پاپڑ بیچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے قرآن میں بیان ہوئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خود اپنی زندگی معجزہ ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام
بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے آسمان پر. لیکن ایک دجال ہمارے ہاں پیدا ہو گیا جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں بھی نبی، میں بھی رسول. اس دعوے سے پہلے اپنی کتاب اضالہ اوہام میں لکھ چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا کہ 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے، یہ قیامت تک پورے ہوں گے. تو مرزیہ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جو رسول ہے نا مرزا صاحب یہ تو 31 میں ہے. اور پھر جو اسے وہی لانے کے لیے میرا پتا اس کا نام کیا تھا، ٹیچی ٹیچی، ہاں ٹیچی 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 ٹیچی. کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی، یہ کرامات معجزات کا انکاری ہے اور اس نے اتنا کچھ اعتماد کیا ہے وہ اپنی خود ساختہ کرامتوں پر ملتے نہیں کہ انسان حیران ہوتا. اس کے ہاتھ سلا بھی آیا ہوا ہے کرامات الہامات. یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں مریم بن گیا اور اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو اچانک میں عیسیٰ بنا ہوا اور میں عیسیٰ. اور جس عیسیٰ کی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو مر چکا ہے، کشمیر میں اس کی قبر ہے. ہاں کشمیر میں اس کی قبر ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات میں کسی موقع پر کروں گا. تو اس وقت جو کچھ بیان کرنا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا وہ صرف اپنی عقل کی بنا. سر سید احمد کا نظریہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قانون فطرت تبدیل نہیں ہوتا. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ ٹال نہیں سکتی، نفع آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہے گا کیونکہ فطرت کا قانون ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قانون فطرت ایسا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی اس کا پابند ہے. اور ارسطو نے یہ کہا کہ اللہ نے جو پیدا کرنا تھا نا وہ کر دیا، اب اس کے بعد اللہ خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ فلسفیانہ نظریات ان لوگوں نے اپنی لا یعنی باتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص بسا اوقات دعا کی جاتی ہے صاحب حاجت کی حاجت براری نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا دعا حصول مقصد کے لیے نہیں، وگرنہ ایسا نہ ہوتا تہذیب الاخلاق نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو یہی تو ہمارا مقصد ہے. ہمارے نزدیک جب کوئی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کی شرطوں کے ساتھ دعا. اللہ رد نہیں کرتے
انسان کی دعا 3 طریقوں سے منظور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ پریشانی جو اس وقت موجود ہے اس کے بعد ایک بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے ذریعے وہ ٹال دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا درجہ جنت میں لکھا ہوتا ہے، اللہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکے گا، اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا تاکہ یہ صبر کرے اور درجے کو حاصل کرے۔ تو اب دیکھیے کہ مومن کی دعا جو ہے یہ رد گئی، قطعاً اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ جو ہے نا کونوا قردۃ خاسئین، بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں مولوی یہ کہتے ہیں یہ جی باندر بن گئے تھے۔ کہا یہ چیزیں تو انہوں نے عیسائیوں سے لے لی، یہودیوں سے لے لی، یہ تو یہودی عیسائی کہتے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ شے کم ہے۔ حالانکہ ان کو اگر آپ خود دیکھو عام حالات میں اعتماد بائبل کا پر کرتے ہیں کہ بائبل میں یہ کچھ نہیں، فلاں کتاب میں یہ کچھ نہیں، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام ادیان کو جمع کر دو، جتنے ادیان ہیں یہودی، عیسائی، مسلمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دو۔ تو کہا کہ یہ تو صرف یہ ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین کا معنی یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک برا فعل کیا تھا قوم نے ان کو دھتکار دیا تھا، علیحدہ کر دیا، قوم نے ان کو علیحدہ کر دیا تھا۔ تو اب غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، جن میں سے حضرت کعب بن مالک تھے۔ تو اگر یہی معاملہ تھا تو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ استعمال کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بالفعل ان کی شکلیں اور صورتیں تبدیل کر دی، اگر کہ ہمارے بھی بعض مفسرین اس میں ٹھوکر کھا گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اخلاق نہیں بلکہ کلیتاً ان کو بندر بنایا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں یہ قصہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اب یہ ہے کہ یہ چاہے حضرت عزیر ہوں یا ان کے علاوہ کی گزرنے والا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی اور تعجب کیا، کہا کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ نے اس کو مار دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تم یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے؟ کہا جی دن یہ دن کا بعض حصہ۔ اللہ نے کہا نہ دن کا بعض حصہ، میں نے تو تجھے 100 سال تک یہاں موت دی رکھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے دنیا میں مردے زندہ کیے، ان میں سے ایک ہے قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح۔ فرمایا ذرا اپنے پینے اور کھانے کی طرف دیکھو، جو کھانا لے کر آئے تھے نا جنگلوں میں، میں نے 100 سال تک اس کھانے کی حفاظت کی ہے اور اس کو بدلنے نہیں۔ آج ہمیں بڑا ناز ہے جی، ہم نے فریجیں ایجاد کر، فریزر نکال لیے بڑے۔ کچھ عرصہ قبل جب ہم جاتے تھے وہاں سعودی عرب میں سن 62 63 64 میں، تو اس وقت یہاں سے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے، کہتے تھے رستے میں گوشت کریں گے، گوشت خراب ہو جائے۔ لیکن آج اس نے یہ فریجیں ایجاد کر کے اپنے اللہ کو بلا دیا، کہا کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا کارنامہ۔ کبھی اس خالق کو دیکھا ہے جس نے جنگلوں میں 100 سال تک گوشت جو اس کو خراب نہیں ہونے دیا؟
پھر فرمایا کہ یہ تمہارا گدھا ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لو، اور پھر یہ دیکھو اس کی ہڈی کیف ننشزھا، اور ایک قرات میں یہ ہے کیف ننشرھا، ترجمہ دونوں کا ہے، ثم نکسوھا لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سر سید احمد خان نے یہ کہا ہے یہ تو جو خواب کا قصہ ہے، ویسے بالفعل کوئی شے نہیں ہے، بالفعل کوئی شے نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خوابی حالت بیان ہوئی ہے کہ خواب میں یہ کچھ نظر آیا تھا، اور پھر آپ سن کر حیران ہوں گے یہ شخص جنت اور دوزخ دونوں کا منکر ہے، اور پرویز کے نظریات بھی یہی ہیں، پرویز شاگرد ہے واسطوں کے ساتھ، جنت اور دوزخ کا یہ منکر ہے۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی زندگی میں 13 سال تک لوگوں کو جنت اور دوزخ کا تصور دے کر مطمئن کر دیا تھا، اس کے بعد بالفعل کوئی شے نہیں، ظاہری اطمینان دلایا تھا۔ بعد میں پھر اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی چاند جو ہے یہ پھٹا ہو، چاند کے پھٹنے کا بھی اس نے انکار کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ سینشق القمر، عنقریب پھٹ جائے گا قیامت کے دن، حالانکہ اس کا بھی قائل نہیں ہے، بالفعل اس کا بھی یہ قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ما فوق العقل شے ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا فَيَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ، تو سحر کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ قیامت کو کام ہونا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فعل ہو چکا تھا، اور 5 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، 5 صحابہ سے یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے، جس میں انشقاق قمر کا ذکر ہے، انشقاق قمر کا ذکر ہے۔ تو ان کا نظریہ یہی ہے کہ جب کوئی قانون فطرت کے مطابق شے بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں انقلاب آتا ہے، اس کے بغیر اس میں انقلاب نہیں آتا۔ پھر ان کے شاگرد ہیں مولوی چراغ علی، مولوی چراغ علی، جو نظریے سر سید احمد خان کے تھے بالکل اس کے، لوگوں نے اس کی حسنات بیان کی ہیں۔ کیا بیان کی ہیں؟ کہا جی وہ انگریز کا دور تھا، مسلمان بڑے مقبول تھے، مظلوم تھے، اور سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو قریب کر دیں تاکہ ان پر ظلم و ستم نہ ہو، اس سے بچ جائے، اس سے یہ لوگ بچ جائیں۔ یہ تو اچھا کارنامہ ہے، اچھی بات ہے۔ پھر سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک جو ہے اس سے اور بھی زیادہ غضبناک تھا، انگریز جلا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ تو کہا کہ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان جو ہے ان کا خون نہ بہے، یہ تو اچھی بات، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو قریب کرتا ہوا خود انگریزی افکار کا دل دادا ہو، کہا کہ جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ انہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ انہیں۔ اور دوسری طرف یہ مرزا قادیانی، اس نے بھی قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب نبی مر جائیں، نعوذ باللہ، واذا الجنۃ ازلفت، شہروں کے گرد جب باغات لگے، یہ خود ساختہ تعویل ہے اس ظالم نے کی۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی لوڑ ہے۔
اب ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک سوال یہ کہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کی رات فرض ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ جبریل کے ذریعے آپ کو سکھلائی گئی ہے، لیکن ان حضرات سے پوچھیے تمہاری نماز کیسی ہے؟ ہاں؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 1 پڑھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نماز کے قائل ہی نہیں۔ یہ برق صاحب کو دیکھیے، ڈاکٹر جیلانی برق کو دیکھیے، وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا منکر، اسلام کا منکر، اور یہ عبداللہ چکڑال بھی اس نے کہا کہ یہ حدیثیں یہ تو سب ظنی ہے، ہم ان حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کے علاوہ کسی شے کو رب کی شریعت تسلیم کرنا جو ہے یہ شرک ہے۔ معتزلہ نے بھی یہی کہا تھا کہ رب کی اسماء و صفات تسلیم کرنے یہ مشرکانہ فعل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مشرکانہ فعل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ظنی حدیث ہے، ظنی کا معنی کی خیالی، ہماری پنجابی زبان میں یا اردو زبان میں بمانا خیالی، لیکن عربی زبان میں تو ظن کا معنی یہ نہیں ہے، عربی زبان میں ظن کا معنی یہ نہیں ہے، عربی زبان میں ظن کا معنی یہ ہے کہ حدیث کی صحت جو ہے یہ عقلی دلائل سے ثابت ہے، عینی اور سمعی شے نہیں ہے، عینی اور سمعی شے نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ تو فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، لیکن وضو کا حکم کب آیا؟ بولو وضو کا حکم کب آیا؟ قرآن میں ہے نا وضو کا حکم، پڑھا ہے، سنا ہوگا آپ نے علماء سے، بعض نے پڑھا بھی ہوگا سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ نے حکم بیان کیا ہے نا وضو کا۔ بقول ابن اسحاق یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوا، وضو کا حکم جو ہے نا سن 6 ہجری میں ہے۔ وضو کا حکم کب آیا ہے؟ نماز کا فرض ہوئی ہے مکے میں، تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ کیسے پڑھی جاتی تھی؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث ماننی نہیں ہے، ذرا ہمیں بتائیے کہ مسلمان نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ بلا وضو کے پڑھتے تھے، یہ وضو کرتے تھے؟ وضو کے بغیر آپ کی ایک نماز بھی ثابت نہیں، پوری زندگی میں۔ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک وضو کے ساتھ آپ نے متعدد نمازیں پڑھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کتنی نمازیں پڑھی مولانا؟ 5 نمازیں۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنی نمازیں پڑھی آپ نے ایک وضو سے؟ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ خلاف عادت آؤٹ آف ہے تو آپ نے فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نفاذ تو ہو، یہ تو میں نے امت پر سہولت کے لیے کام کیا، امت پر سہولت کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اب ہمارے بعض نادان دوستوں نے ایک من گڑت قصہ کر لی۔ کیا قصہ گڑا؟ کہا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال ایک ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ قصہ ہے اقامت الحجۃ بان الاکثار من التعبد لیست ببدعہ، مولانا عبد الحی کی کتاب رحمۃ اللہ، ان کی کتاب میں اس کی پھر 2 تعویلیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح وضو کر لیتے 5 نمازیں اسی سے پڑھتے، پھر صبح کر لیتے 5 نمازیں اسی سے پڑھتے، اور دوسرا زہر ہے کہ 45 سال تک وضو ہی نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے رسول کا وضو تو ٹوٹ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تھے،
آپ نے حاجت کی، پیشاب کیا، آپ اٹھے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے چلے، وہاں مسجد قریب ہے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ آگے چل، تجھے کیا پتا کہ میری زندگی نے وہاں تک میرا ساتھ دینا یا نہیں۔ تو بات جو ہے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ سے کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ اور جب میں وہ کتاب پڑھتا ہوں نا مولانا، تو بڑی عجیب قسم کی باتیں اس میں۔ حضرت علی ایک رات میں 8 قرآن مجید ختم کرتے ہیں، ہاں ایک رات۔ اور ہمارے ہاں ہے ایک پیر بزرگ، ان کا نام کیا ہے؟ 9 لاکھ ہزاری۔ 9 لاکھ ہزاری۔ وجہ تسمیہ میں نے پوچھی ان کے مریدوں سے، میں نے کہا اس کا نام 9 لاکھ ہزاری کیوں ہے؟ کہا کہ 9 لاکھ ہزار دفعہ انہوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایسی خرافات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو پھر اہمیت دینی شروع کر دیتے ہیں کہ واقعتاً شاید یہی بات ہوگی، شاید معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ اب یہ مسئلہ، یہ سر سید احمد خان کے بعد یہ نیاز فتح پوری، یہ فتح پور ہندوستان میں ہے، وہاں یہ شخص پیدا ہوا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، اور لکھنؤ سے اپنے زمانے میں اس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک مسٹر پیدا ہوا جس کو علامہ مشرقی کہا جاتا ہے، جو خاکسار تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس نے کتاب لکھی، کہا کہ مولوی کا مذہب غلط ہے، ہاں کتاب کا نام مولوی کا مذہب، ہاں مولوی کا مذہب غلط ہے۔ اور یہ سب کے سب انگریز کے دلدادہ تھے، یہ جتنے لوگوں کا بیان ہو، اسی کے وظیفہ خوان تھے۔ اور مسلمانوں میں تفریح کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا کی۔ اسی طرح ایک برق ہے، برق جیلانی، یہ کیمل پور میں پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جتنے رسول ہیں سب ہم مرتبہ ہیں۔ جب آپ مانتے ہی نہیں تو آپ کو مرتبے کا تعین کرنے کا کیا حق ہے؟ پھر ان کے بعد اس کا ایک شاگرد آیا جس کو اسلم جراج پوری کہا جاتا ہے، یہ بھی ہندوستان اعظم گڑھ کے قریب اس کی بستی تھی، وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ اور اس نے کہا کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیت صرف تاریخ کی ہے، اس سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے، یہ صرف تاریخ۔ اور مسٹر پرویز اسی کا شاگرد، مسٹر پرویز جو ہے وہ اسی کا شاگرد ہے، اور اسی نے یہ فکر اختراع کیا مرکز ملت کا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا مرکز ملت کیا ہے، ہاں؟ اور مرکز ملت اتنا وسیع مفہوم انہوں نے لیا، کہا کہ بس جو بھی اسمبلی منتخب ہوگی قرآن کی جو تشریح وہ کرے گی وہی قرآن کی تفسیر ہے، یہ مولویوں نے جو لکھی ہے یہ سب غلط ہے۔ اور سر سید احمد کے افکار نظریات جب علماء کے سامنے آئے تھے تو متفقہ طور پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس طرح کے قادیانیوں کے بارے میں سب علماء متفق کہ یہ اسلام سے خارج، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ مرزا قادیانی
इसने एक पेश गोई की थी کہ میرا نکاح جو ہے یہ محمدی بیگم سے ہوگا. محمدی بیگم ایک پاک باز عورت تھی، وہ مارڈاؤن لاہور میں رہتی تھی. اس نے پوری کوشش کی کہ میرا نکاح جو ہے وہ اس سے کسی طرح ہو جائے، لیکن ناکام رہا. پھر اس کے بعد وہ مر گئی. تو مرزے سے کسی نے کہا دیکھو کہ تمہاری یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے، تم جھوٹے نبی ہو. اس نے کہا نہیں، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم کا نکاح جنت میں اللہ کے رسول سے ہوگا، اسی طرح آگے چل کر میرا نکاح اس سے ہوگا. میرا نکاح اس سے. ہمارے مولانا احمد علی گکھڑوی رحمت اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا نکاح آگے ہوگا، لیکن محمدی بیگم نے آگے جاؤ گے اور برات لے کر وہاں کہاں جاؤ گے؟ اور بعض دفعہ جوائی جو ہے اس کو گھر رکھ دیا جاتا ہے، تو تمہارا اور اس کا ٹھکانا سے بعض اسی طرح کی یہ پاگلوں کا ٹبر. سب جب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ان کی کتابیں، دل تو اوپر کو آتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ایسے آگاہی جو ہے آگے مطلع کرنا ان کی سازشوں سے، یہ بھی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں دیکھو جی اوتیت القرآن ومثلہ، اس حدیث کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ اوتیت القرآن ومثلہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور شے دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. وہ حدیث دیکھو جی، حدیث کو قرآن کی مثل بنا، قرآن کی مثل بنا، بالکل قرآن کی مثل آتی. اچھا، ان مثل عند اللہ کمثل آدم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال وہ آدم جیسی. کیا معنی اس کا؟ آدم علیہ السلام بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا ہوئے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ مثلیت جو ہے وہ کئی دفعہ جزئی میں ہوتی ہے. مثلیت کئی دفعہ ایک جزئی میں ہوتی ہے. اور جس طرح کے جنت کی حوروں کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ چھپے موتیوں کی طرح کاللؤلؤ المکنون. تو اب حوریں جو ہیں یہ پتھر ہوں گے، چمکتے ہوئے پتھر ہوں گے؟ وہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ مثلیت جو ہے اس سے ان لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو انہوں نے کیا کر دیا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے وہ رسول مدنی کی طرف نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے یہ مکے کی طرف نہیں، آپ کی نسبت لاہور کی طرف ہے. اور اللہ معاف کرے، لاہور فتنوں کا گڑھ. جیسے وہاں خیر ہے نا، خیر کا پہلو بھی بہت ہے لیکن فتنے بھی بہت. جہاں میں رہتا ہوں دائیں بائیں سب یہی لوگ ہیں، دائیں بائیں سب یہی لوگ. اور وہاں اللہ کا فضل ہے، جیسے یہ آپ کا حلقہ ہے نا درس کا، اسی طرح پورا ہفتہ میرا وہاں چلتا ہے درس مختلف جگہوں. اور اللہ کے فضل سے وہاں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بڑے جوابات. جس طرح آپ کو اشتیاق ہے وہاں بھی ساتھی جو ہے بڑے مشتاق. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو میں اضافہ فرمائے، اور جو ساتھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے. اور جتنے بھی ساتھی احباب یہاں جمع ہونے والے ہیں، اللہ سے یہ دعا ہے کہ جس آج ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.